السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین يتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 138 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے آیہ نمبر 139 بھی اسی سے متعلق ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں تو عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، اسے مراد منافقین ہیں۔ اور کس کو دوست بناتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو۔ تو منافقین یہودیوں سے دوستی کرتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو لے کے آگے بڑھے ہیں انہیں اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اور یہودی یہ اعلان کرتے تھے منافقین کے سامنے کہ آخر کار غلبہ ہمیں ہی حاصل ہوگا، اقتدار بھی ہمیں ہی حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کا رد فرمایا کہ جو لوگ جو ہے کفار کو دوست بناتے ہیں اس لیے کہ انہیں عزت ملے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت اور غلبہ یہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی عطا سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت کریمہ میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ایک بیہیویئر، ایک طرز عمل کو بتایا۔ اس کو اگر سامنے رکھے پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بظاہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے۔ اگر بنام اسلامک سلطنتیں جو ہے ان کے اندر بھی یہ مرض پایا جاتا ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو جو ہے اپنانا، بیگانوں سے دوستیاں کرنا، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے محبت کرنا، اور جو ہے انہی کے قدموں میں بیٹھ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ لیکن آخرکار انہیں کیا میسر آتا ہے کہ یہی ذلت اور رسوائی۔ اس کی تازہ مثال میں آپ کو دے دوں کہ سب جانتے ہیں ایجپٹ بنام ایک مسلم ملک ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان کنٹریز میں کسی نے اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تو یہی ملک ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ اگر ان سے دوستی کروں گا تو یقیناً ہمیں عزت ملے گی، فنڈز ملیں گے، ایڈ ملیں گے، اور اس کے علاوہ IMF سے جو ہے بہت بڑا لون بھی ہمیں مل جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ دوستی کی، فنڈز بھی ملے، ایڈز بھی ملے، اور اس کے علاوہ جو ہے IMF سے بہت سارا لون بھی انہیں ملا۔ تو آخرکار ہوا کیا؟ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد جو انہوں نے سوچا تھا کہ ملک ترقی کرے گا، لیکن آج تک آپ دیکھیں وہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، اور بجائے ترقی کرنے کے روز بروز ان کا قرضہ بڑھ رہا ہے۔ تو چاہتے تھے عزت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلت سے دوچار کر دیا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک فلسطینی کے تعلق سے کوئی بھی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہودی ہو یا ایک عیسائی ہو ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الغرض اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات پر، ان کے بیہیویئر کو بتایا اور مسلمانوں کو خبردار کیا کہ وہ کفاروں کو اپنا ولی اور دوست بنائیں گے تو قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نظام اور مومنین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ آگے آیہ نمبر 140 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بنائی جاتی، فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب وہ دیکھیں کہ کہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ و رسول کے معاملے میں مذاق بنایا جا رہا ہے، اللہ و رسول کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا فلا تقعد معہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اور اگر کوئی مسلمان ایسی محفل میں بیٹھا رہا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکم اذا مثلہم، تو وہ بھی ان جیسے میں شمار ہوگا، کیونکہ خاموش رہ کر ان کے عمل کی تائید کرنے والا اس طریقے سے وہ بن جائے گا۔ اب ایمان والوں کو کیا چاہیے کہ وہ قرآن اور دین کا مذاق اڑانے والوں سے علیحدگی اختیار کریں۔ اس آیت کے مطابق خاموش اور تماشائی بن جانا بھی گناہ میں شریک ہونے کے برابر ہے، اور ایمان اور کفر کی محفلیں ایک ساتھ تو چل نہیں سکتی۔ امام قرطبی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر میں اسی وجہ سے آپ نے فرمایا اس آیت میں صاف طور پر حکم ہے کہ ایسی محفل میں بیٹھنا یہ حرام ہے جس میں اللہ اور اس کی آیتیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مذاق بنایا جا رہا ہو یا ان کی گستاخیاں کی جا رہی ہوں۔ اور پھر مزید آپ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں جو ہے مسلمانوں کو ایمان کی غیرت اور دینی عزت سکھا رہی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے تعلق سے جس کو آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کے تعلق سے، یا آپ کے والدین ہی لے لیں کہ کوئی ایسی مجلس ہو جس جگہ آپ کے والدین کو گالی دی جا رہی ہوں، کیا آپ اس مجلس میں بیٹھنا گوارا کریں گے؟ ان کی باتوں کو سننا گوارا کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ تین میں سے ایک کام تو ضرور کریں گے۔ کیا؟ اگر ہاتھ میں جو ہے قوت ہے تو ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، چونکہ آپ کے ماں باپ کی عزت کو اچھال رہا ہے، یا یہ بھی نہ ہو سکے زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، یہ بھی نہ ہو سکے کم سے کم جو ہے اپنے دل میں اس کے تعلق سے نفرت پیدا کر کے وہاں سے اس مجلس سے آپ اٹھ کر جانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب آپ خود سوچیں، جب ماں باپ کی توہین اور گالی دینے والی جگہ پر بیٹھنا آدمی گوارا نہیں کرتا، تو جہاں اللہ اور اس کے رسول، قرآن و دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں کوئی مسلمان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو اس میں ایک طریقے سے جو ہے اگر بندے کے ایمان کا جو ہے ایک طریقے سے امتحان ہے، اگر بندہ وہاں بیٹھتا ہے تو ہوگا کیا؟ تو ان کی باتوں کو سن کر اور جو ہے ان کی باتوں کی نحوست سے وہ متاثر ہوگا، اور کم سے کم یہ بھی نہ ہو تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ سب کچھ دین کے خلاف کوئی بکواس کر رہا ہے اور خاموشی سے ٹھنڈے دل سے سن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص میں جو بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے، دل میں بھی دین کے تعلق سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح طور پر اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے آیت مبارکہ سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ بروں کی مجلس میں بیٹھنے سے، ایسے لوگ جہاں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا یہ ہے کہ برے ہیں، ایسی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا فلا تقعد معہم کہہ کے صاف طور پر۔ تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ نیک یا بد کی صحبت جو ہے یہ انسان پر اثر ڈالتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اچھے اور دیندار دوستوں کی محفل کو بندے کو اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ بات جو ہے آیت جو ہے ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دین کا احترام جو ہے وہ صرف عبادت سے نہیں ہے، بلکہ اپنے رویے، اپنے بیہیویئر اور محفل چننے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے کی محفل کو چنتے ہیں۔ جہاں پر اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایسی محفل کو آپ چنتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے دل میں دین کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہے
اور ہم خاموش بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی تائید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا، ایسے موقع پر خاموش رہو گے، اسی مجلس میں بیٹھے رہو گے، انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی کی طرح ہو۔ تو اس لیے لازم ہے کہ یا تو منع کریں ایسے لوگوں کو، یا تو یہ کہ محفل کو چھوڑ دیں۔ محفل میں بیٹھے رہنے سے انسان جو ہے ایمان کے دائرے سے باہر بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے دل میں منافقت بھی آ سکتی ہے، یا اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو۔ اب ایسا ماحول جہاں اللہ و رسول دین کے تعلق سے مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو موجودہ دور میں بہت ساری صورتیں ہیں اس کی، جیسے اگر لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، کالج جاتی ہیں یا ایک آفیسز میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہاں بہت ساری ساتھی جو ہے اس طریقے سے پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز یا دین پر طنز کرتے ہیں، تو ایمان والا یا تو اس کی وضاحت کرے گا، ان کو بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے، اسلام کیا ہے، یا تو یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ٹی وی ہو، سوشل میڈیا ہو، ان میں بہت سارے پروگرامز، ویڈیوز ایسے آتے ہیں جن میں قرآن اور دین کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو مسلمان کو کیا چاہیے کہ اسے وہ نہ دیکھیں، نہ ہی اسے لائک کریں، نہ ہی اسے شیئر کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ایسی مجلس کے تعلق سے، برے ہم نشینوں کے تعلق سے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر وہاں بیٹھتے ہو تو اس کا اثر تم پر ضرور آئے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جو حدیث نمبر 2101 ہے، اس کا میں مفہوم بیان کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک ساتھی کی مثال عطار یعنی خوشبو بیچنے والی کی طرح ہے۔ اگر تم اس کے پاس بیٹھو تو یا تو وہ تمہیں خوشبو تحفے میں دے گا، یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو محض ساتھ بیٹھنے سے خوشبو کی مہک تمہیں ضرور ملے گی۔ یعنی نیک دوست کا جو ہے اثر تمہاری طبیعت اور زندگی میں لازمی طور پر آئے گی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ برے ساتھی کی مثال جو ہے وہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، یعنی جہاں لوہا گرم کیا جاتا ہے اس کے لیے آگ جلائی جاتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس کی چنگاریاں کپڑے جلا سکتی ہیں یا اس کے دھوئیں اور بدبو سے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی آدمی اس بھٹی والے کے پاس بیٹھے گا تو اس کی چنگاریاں اڑ کر کم سے کم ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑے کو جلا دے، یا یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم وہاں بیٹھا رہے تو یہ تو ضرور ہوگا کہ اس کی جو بدبو ہے وہ جو ہے اس کے ناک تک پہنچے گی، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اثر ہوگا۔ یعنی برے دوست کی صحبت سے گناہوں کی عادت آئے گی، یا برے اخلاق پیدا ہوں گے، یا کم از کم جو ہے دل و دماغ کی جو ہے آلودگی ضرور اس کی طرف منتقل ہوگی۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے انسان پر صحبت کے جو ہے ایک گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ جو ہے ان کی نیکی سے ہمیں فائدہ ہو، اور برے لوگوں سے دور رہیں تاکہ ان کے نقصان دہ اثرات سے جو ہے ہم محفوظ رہ سکیں۔ ایسے ہی ترمذی شریف کی حدیث ہے جو 2385 حدیث نمبر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کس سے دوستی کر رہا ہے۔ آپ تاریخی واقعات کی روشنی میں بھی اس کو دیکھیں کہ بری صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون تھا جو نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، توریت کا قاری تھا، بہت ہی جو ہے عبادت گزار شخص تھا، لیکن بعد میں اس نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی اور اپنی دولت کے غرور کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی اور اپنی صحبت سے دوسرے لوگوں کو بھی اس نے بہکانا شروع کر دیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ قارون اپنی بری صحبت اور برے راہوں کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا۔ قارون نے جب تک نیک لوگوں کی سنگت اختیار کی تھی، دوستی رکھی تھی، تو بھلائی پر رہا۔ جب برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو ان کے اثرات سے وہ گمراہ ہوا اور ہلاک ہو گیا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ دوست اور صحبت انسان کے دین اور کردار اور انجام پر جو ہے گہرے اثر چھوڑتے ہیں، اثر مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اچھی صحبت اختیار کریں، چونکہ اچھی صحبت سے جو ہے انسان کو جو ہے بلندیوں تک پہنچاتی ہے، اور بری صحبت جو ہے تباہی و گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے نیک، صالح اور اللہ والوں سے دوستی کرے تاکہ دین
اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیا نمبر 141 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یتربصون بکم، یہ منافقین تمہارا جائزہ لے رہے ہیں، فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکم معکم، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر کافروں کو کامیابی سے حصہ ملے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اے منافقوں اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف غلبے کی ہرگز کوئی سبیل نہ دے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں منافقین کی ایک صفت کو بیان کی گئی ہے، ان کے بیہیویئر کو بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں یا کافروں میں سے کسی ایک کو کامیابی ملتی ہے۔ کس کو کامیابی ملتی ہے؟ اگر مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے تو منافق کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے تو ہمیں بھی حصہ چاہیے۔ اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جاتا تو کہتے کہ کیا ہم نے تمہاری حمایت نہیں کی تھی اور مسلمانوں سے تمہیں نہیں بچایا تھا، تاکہ جو ہے ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکے۔ یعنی منافق ہمیشہ دوغلی پالیسی اپناتے ہیں، ادھر بھی تعلق ادھر بھی تعلق۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو اس طریقے سے کرتے ہو، منافقین جو کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اور ہرگز جو ہے کافرین کو جو ہے مومنین پر غلبہ نہیں دے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ منافقت جو ہے وہ ایک طریقے سے ایمان کی ضد ہے۔ منافق جو ہے ہمیشہ موقع پرست ہوتا ہے، موقع دیکھ کے کام کرتا ہے، اور ایمان والے کو دوغلے پن سے بچنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کافر بظاہر وقتی طور پر طاقت پا سکتے ہیں، لیکن آخر اور دائمی کامیابی جو ہے وہ ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کفار کی بظاہر جیت اور ان کی کامیابی کو دیکھ کر اپنا دل چھوٹا نہ کریں، منافقت کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اسلام کو جو ہے مکمل طور پر اپنے دل میں داخل کریں، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقت سے بچائے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو، ان کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگی کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔